اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجدک عائلا فاغنا۔ عزیزان گرامی قدر، آج 10 ماہ مبارک رمضان ہے اور آج کے دن ہم تمام شیعان اہل بیت بالخصوص سادات کرام کے لیے ایک مصیبت عظمیٰ کی تاریخ ہے اس ماہ رحمت میں بھی، کیونکہ آج ہی کی وہ تاریخ ہے کہ جب شہزادی کائنات حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے سر سے ان کی ماں کا سایہ اور پیغمبر اسلام سے ان کے شریک حیات کا ساتھ چھوٹا ہے، یعنی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے رحلت کی تاریخ ہے، وفات کی تاریخ ہے۔ آپ پہچانیں کہ شہزادی خدیجہ سلام اللہ علیہا یہ عرب کی ایک مایہ ناز شہزادی، مسلمانوں کی قابل احترام و اکرام ماں، سادات کرام کی صد افتخار جدہ ماجدہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا عرب کی مشہور شہر مکہ کے ایک معزز، باوقار اور علمی خاندان میں پیدا ہوئیں۔ قول مشہور کی بنا پر جناب خدیجہ مرسل اعظم سے 15 سال بڑی تھیں، کیونکہ رسول اللہ سے عقد کے موقع پر شہزادی خدیجہ کی عمر 40 سال اور مرسل اعظم کی عمر 25 سال کی بتائی جاتی ہے۔ یہ تاریخ ہے، بقیہ واللہ اعلم بالصواب۔ اس حساب سے شہزادی خدیجہ کی ولادت عام الفیل سے 15 سال پہلے ہوئی، یعنی جب ابرہہ خانہ کعبہ کو منہدم کرنے آیا تھا اس سے 15 سال پہلے ہو چکی تھی، کیونکہ ایک عام الفیل یعنی جس سال ابرہہ نے گرا اس کے پہلی عام الفیل کہا گیا، اسی سال کو ہاتھیوں کا سال یعنی عام الفیل، اور اسی کی پہلی عام الفیل کو پیغمبر اسلام کی ولادت کا سن ہے۔ مگر تحقیق اور صحیح قول یہی ہے کہ شہزادی کی عمر عقد کے وقت صرف 28 سال تھی اور مرسل اعظم کی عمر 25 سال تھی۔ یہ رئیس الواعظین مولانا کرار حسین صاحب قبلہ نے ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ نامی کتاب میں تحریر کیا ہے، جو قریب الصواب ہے کہ آپ کی عمر 28 سال تھی وقت عقد اور پیغمبر اسلام کی 25 سال تھی۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ آپ کا نسب شریف اس طرح ہے کہ سیدہ خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصہ بن کلاب بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر، اور اگر اس طرح دیکھا جائے تو جناب پیغمبر اسلام کا بھی یہی سلسلہ نسب ہے تقریباً، اس طرح حضرت خدیجہ کا نسب اور اپنے جد اکبر قصہ تک پہنچ کر حضرت نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ جناب خدیجہ کی عظمت اور مقام، یہ بات تمام مورخین کے نزدیک متفق علیہ ہے کہ حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری اور چہیتی زوجہ تھی، جس کا کئی مرتبہ خود پیغمبر اسلام نے اظہار کیا۔ یہ وجہ ہے کہ بی بی کے بلند اور عرفہ مقام اور منزلت و جلالت و عظمت پر دلالت بھی ہے۔ خود حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول خدا جب کبھی بھی حضرت خدیجہ کا تذکرہ فرماتے تو ان کی تعریف کرنے میں کمی نہ رکھتے اور ان کے لیے استغفار کرتے۔ ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ کیا تو مجھے غیرت ہوئی اور میں نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے اس بڑھیا کے مقابلے میں تمہیں بدل عطا کیا ہے۔ عائشہ کہتی ہے میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ دیکھا کہ رسول کا چہرہ شدید غصے سے سرخ ہو رہا ہے، اور فرمایا آپ نے، وہ عائشہ کہتی ہے حضرت عائشہ کہ میں ان کے قدموں میں گر پڑی صرف ان کے چہرے کے غضب کو دیکھ کر کے، اور عرض کیا ہے میرے اللہ کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کو دور فرما، میں زندگی بھر ان کا کبھی بھی برے انداز میں تذکرہ نہیں کروں گی۔ امہات المؤمنین نامی کتاب میں موجود ہے روایت، صفحہ نمبر 96 پر 95 اور 96 پہ۔ تو اس طریقے سے حضرت خدیجہ کے عظمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ پیغمبر اسلام سے متعدد روایتیں موجود ہیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی عظمت اور ان کی فضیلت کے حوالے سے۔
جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا عرب کی ایک بڑی تاجرہ بی بی تھی۔ میں اس کا طرف آتے ہوئے آپ کو تاریخ عرب سے ذرا سا ایک روشناس بھی کراتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا کہ عرب میں تجارت کا سلسلہ بہت پہلے سے تھا، اور یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف جناب خدیجہ ہی ایک عورت ہے کہ جنہوں نے تجارت کیا ہے، نہیں، بلکہ اس شریف اور معزز خاندان کی کئی عورتیں اور بھی ہیں ان سے قبل کی بھی کہ جنہوں نے تجارت کیا ہے۔ جیسے چونکہ مکہ شہر ہی جو ہے وہ ایسے مقام پہ واقع تھا کہ جہاں ذریعہ معاش کے طور پر زراعت نہیں ہو سکتی تھی، کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی تھی، آج بھی نہیں ہوتی، تو وہاں مال ہی ہوتا ہے۔ تو اب ریلت الشتاء والصیف یہ جو جملہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کا یہ ہے کہ گرمی اور ٹھنڈک دونوں موسم میں عرب میں، مکے میں تجارت ہوا کرتی تھی۔ کس طریقے سے؟ موسم گرما میں شمال کی جانب فلسطین اور شام ہے، وہاں مال جاتا تھا، اور موسم سردہ میں جنوب کی طرف یمن ہے، اس طرف مال لے کر کے لوگ جاتے تھے۔ اس طرح مکہ تجارت کا مرکز بن گیا۔ تاریخ میں جناب سلمہ کا ذکر ایک عظیم تاریخی تاجر بی بی کی حیثیت سے ملتا ہے۔ جناب سلمہ یہ کون بی بی ہے؟ یہ پیغمبر اسلام کی پردادی ہیں، یعنی حضرت عبد المطلب کی والدہ اور حضرت ہاشم کی شریک حیات۔ خود جناب ہاشم نے ان کی تاجرانہ صلاحیتوں کو دیکھ کر اس سے متاثر ہو کر ان سے عقد کیا تھا۔ پھر جناب رسول کی پھوپھی جناب صفیہ بنت عبد المطلب کا بھی ذکر تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ بھی کاروبار کرتی تھی۔ تو اس طریقے سے عرب کی اور بھی عورتیں ہیں جنہوں نے تجارت کیا ہے۔ بہرحال مجھے اس طرف نہیں جانا ہے۔ الغرض جناب خدیجہ ام المومنین آپ کی مبارک زندگی عالم نسواں کے لیے ایک روشن منارہ کی طرح ہے۔ گزشتہ 2 صدیوں میں سامراجیوں نے ہمارے اخلاق بھی بگاڑ دیے۔ اس کی بنیاد پر دیکھا جائے تو آئے دن میں بیوی کے درمیان کے وہ خوشگوار تعلقات اور اخلاقی اقدار کے سربلندی ختم ہوتی چلی گئی جو جناب خدیجہ نے ہمیں دیا ہے۔ ان کی زندگی سے ہم درس لے سکتے ہیں، ہماری عورتیں جناب خدیجہ کی سیرت سے درس لے سکتی ہیں کہ کس طریقے سے پیغمبر اسلام کی آپ مونس ہوا کرتی تھیں۔ آپ ام المومنین جناب خدیجہ رسول کی شریک زندگی صرف نہیں تھی، آپ ان کی مونس، غمخوار، دلاسے دینے والی چہیتی زوجہ۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو رسول اسلام پریشان حال حضرت خدیجہ کے دولت قدے پر تشریف لائے اور سکون حاصل کیا۔ ام المومنین خدیجہ نے جو دلاسا دیا، محدثین کرام، سیرت نگار اور مورخین، خصوص امام بخاری، مورخ طبری، ابن ہشام، ان سب تاریخ کے کتابوں میں الفاظ محفوظ ہے۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں، میں بی بی خدیجہ کے پاس آیا اور مجھے اپنی جان کا خوف پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے ان سے اپنا واقعہ بیان کیا۔ بی بی خدیجہ نے کہا، یہ تو بڑی خوشخبری ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ مبارک کرے، بخدا اللہ کبھی آپ کو رسوا نہ کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، امین ہیں، آڑے وقت لوگوں کے کام آتے ہیں، مہمان نواز ہیں، مصیبتوں اور حادثوں پر صبر کرتے ہیں، اور اللہ نے آپ کو اپنا رسول بنایا ہے۔ اور پھر جناب خدیجہ نے پیغمبر کے رسالت کا کلمہ پڑھا ہے۔ یوں آپ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے پیغمبر اسلام کے پر کی رسالت کی گواہی دی اور اسلام لائے، ایمان لائی اور اسلام قبول کیا ہے ظاہری طور پر۔ تو یہ جناب خدیجہ کی عظمت ہے عزیزو۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی عظمت کے سلسلے سے بہت سی باتیں ہیں اور آپ مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں۔ میں مجلس تو پڑھ نہیں رہا ہوں، میں آپ کو واقعات سنا رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ علماء اہل سنت نے بھی جناب خدیجہ کی عظمتوں کا تذکرہ بڑے عقیدتوں کے ساتھ بھی کیا ہے اور بڑے احترام کے ساتھ بھی کیا ہے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا ذکر اپنی کتابوں میں
المومنین خدیجہ طاہرہ کا خاندان ایسا ذی وقار اور ذی شرف نہ ہوتا تو صاحب ما ینطق عن الہویٰ سیدہ خدیجہ کو نجیب ترین نہ فرماتے۔ تاہا لقب پیغمبر خدیجہ طاہرہ کے دادیال و نانیال دونوں پہلوؤں میں پائے جانے والے موروثی صفات، پاکیزگی، عالی اور حوصلگی، بلند کردار، عقل مندی، عظمت، سیادت، غیرت، حمیت، فضیلت، طہارت کے عطر کو اپنے ایک فقرہ میں نجیب ترین کہہ کر کے پیغمبر نے جناب خدیجہ کے پورے خاندان کے فضیلت بیان کر دی ہے۔ فرمائے صد ہزار افسوس کہ سیدہ خدیجہ سے بہت جلد یعنی کم سنی ہی میں ماں کی ممتا اور باپ کا پیار روٹ گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ قضاء و قدر کو یہی منظور تھا کہ ساری دنیا کے یتیموں کی خبر گیری کرنے والی جناب خدیجہ لم یجد کا یتیمن فآوا، میرے حبیب کیا جب آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کی پرورش نہیں کی؟ یہ تو خود پیغمبر سے خطاب ہے۔ در حقیقت اس آیت کے مصداق ابو طالب ہے، مورخین و مفسرین نے لکھا ہے، لیکن اگر دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو دنیا والوں کے لیے پیغمبر کے ذریعے سوال کر کے جناب خدیجہ کی بھی عظمت اس سے نکلتی ہے کہ جناب خدیجہ یتیموں کی پرورش کرتی تھی، ان کو پالتی تھی، یتیم پرور کہلائی ہیں جناب خدیجہ، تو جناب خدیجہ کی بڑی عظمت ہے۔ اب یتیموں کو ممتا اور پیار مٹھاس دینے والی خدیجہ اس طریقے سے یتیم بنا دیے گئے۔ تاریخ اتنی گونگی ہے کہ حضرت فاطمہ بنت زائدہ اور والدہ معظمہ حضرت خدیجہ طاہرہ کے انتقال کے سلسلے میں کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں۔ حضرت خویلد کے لیے اتنا معلوم ہو سکا کہ آپ کا انتقال سیدہ خدیجہ کی کم سنی میں ہو گیا تھا، بس۔ آپ کے والدین کے سلسلے میں اتنا ہی ہے، والد کے سلسلے میں تو اتنا بھی پتہ چل گیا کہ کم سنی میں، والدہ کب ہوا یہ بھی نہیں پتہ ہے، تاریخ خاموش ہے۔ خدیجہ طاہرہ کے والد ماجد کا انتقال فجار کی لڑائی کے دن ہو گیا تھا، کیونکہ طبقات میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 9 پر صرف ایک چھوٹا سا فقرہ لکھا ہے، ان اباہا مات یوم الفجار، ان کے والد کا انتقال ہوا ہے یوم فجار میں، فجار کی لڑائی کے دن۔ ماں باپ کے سائے جانے کے باوجود جناب خدیجہ کے خاندانی شرافت باقی رکھا اور اس ماحول میں اپنے آپ کو اتنا سنوارنا جو ایک مشکل مرحلہ تھا، اس مرحلے میں بھی جناب خدیجہ نے اپنی عظمتوں کو بلند رکھا، اپنی فضیلتوں کو نکھارا اور دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں واقدی لکھتا ہے کہ کانت خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیز بن قصہ امرأۃ حازمۃ جلدۃ شریفۃ ما اراد اللہ بہا من الکرام والخیر وہی یوم اذن افضلہم قریش نسبا واعظمہم شرفا واکثرہم مالا وکل قومہا۔ خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیز بن قصہ بن ایک عقل مند اور شریف بیوی تھیں۔ اس خوبی، بزرگی، کرامت کے علاوہ جو اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا تھا، آپ اپنے زمانے میں سب سے بہتر نسب اور شرف کے اعتبار سے عظیم تر اور مالی اعتبار سے امیر ترین خاتون تھی۔ آپ کی قوم رؤساء و شرفا آپ سے نکاح کے بے حد خواہش مند اور حریص تھے، لیکن آپ نے کسی سے بھی عقد نہیں کیا۔ پھر یہی آگے بڑھ کر کے طبقات ابن سعد میں ملتا ہے، کانت خدیجہ ذات شرف و مال کثیر و تجارت تبعث الی الشام فیکون عبدها کعامۃ قریش وکانت تستاجر الرجال و ترفع المال مضاربہ۔ جناب خدیجہ بے حد، اب کتنی بڑی مالدار تھیں اندازہ لگا لیں، بے حد صاحب شرافت اور بے پناہ مال کی مالکہ تھیں۔
وہ ایک تاجرہ خاتون تھی جن کا مال ملک شام کی منڈیوں میں بازاروں میں جایا کرتا تھا، اور پورے روسا قریش کا جتنا مال تجارت ہوا کرتا تھا اتنا مال تجارت تنہا جناب خدیجہ کا ہوتا تھا۔ جتنا پورے قریش کا مال میں اکٹھا ہوتا تھا اتنا مال تو اکیلی خدیجہ کا ہوا کرتا تھا سلام اللہ علیہ کا۔ آپ لوگوں سے اجرت پر تجارت کا کام لیا کرتی تھیں اور منافع کی شرکت پر مال دیا کرتی تھی، لوگوں کو دیتی تھی، ٹھیک ہے منافع کماؤ، آدھا تمہارا آدھا میرا، مال میرا رہے گا، بیچو گے جو کمائی ہوگی اس میں سے آدھا تمہارا آدھا میرا۔ یہی عبارت تاریخ خمیس، تذکرۃ الخواص الامہ اور دوسری کتابوں میں ابن ہشام طبری صاحب اصابہ فصول المہمہ کا بھی یہ اسی طریقے کا بیان ہے۔ یہ ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کہ عظمت۔ پھر آپ ملاحظہ فرمائیں جناب پیغمبر اسلام کی امانت داری، صداقت، صدق گوئی، ان ساری چیزوں کا چرچا پورے عرب میں تھا۔ یہ چرچا جناب خدیجہ تک بھی پہنچا، چنانچہ جناب خدیجہ پہلے سے ہی پیغمبر اسلام کی امانت کی اور صداقت کے گرویدہ تھیں اور ان کا کلمہ پڑھتی تھی، ان کے صداقت کے اوپر ایمان رکھتی تھی، ان کی عظمتوں کا اعتراف کرتی تھی۔ لیکن جناب خدیجہ کے ساتھ کے مال کو جناب پیغمبر اسلام خود مانگ کر کے نہیں لے گئے تھے، بلکہ جناب خدیجہ کی خواہش ہوئی کہ پیغمبر اسلام ان کے مال تجارت کو لے کر کے جائے۔ چنانچہ تاریخ میں لکھا ہے کہ فلما بلغها عن رسول اللہ ما بلغا من صدق الحدیث وعظمت وکرم اخلاق بعث الیہ فوزت الیہ یخرج فی مال لها الی الشام تاجرا، یعنی جب مرسل اعظم کی راز گوئی اور شدت امانت داری اور بہترین عادات و اطوار کی دھوم جناب خدیجہ نے سنی تو اپنے فرستادہ کو، اپنے پیغمبر کو، اپنے ایک میسنجر کو بھیجا اور اس امر کی خواہش کا اظہار کیا کہ آپ میرے غلام میسرہ کو اپنے امرہ لے کر میرا سامان تجارت ملک شام لے جائیں، اور میں آپ کو اس سے زیادہ منتانہ دوں گی جو اب تک دوسرے تاجروں کو دیتی رہی ہوں۔ دوسرے تاجر جو مال لے کے جاتے تھے جو ملتا تھا میں اس سے زیادہ آپ کو دوں گی۔ رسول اللہ نے جناب خدیجہ کی اس خواہش کو قبول فرما لیا۔ اب اگر ہم مان بھی لیں کہ یہ بات صحیح ہے تو پھر یہ نہیں مان سکتے کہ اس عملی اشتراک کا معاہدہ رسول اللہ نے کر لیا اور شفیق چچا جناب ابو طالب کو خبر نہیں دی، نہیں، بلکہ یہ تسلیم کرنا ہے کہ تجارت کے عملی اشتراک کے لیے جناب خدیجہ کی طرف سے پیغام آیا تھا، لیکن جناب ابو طالب سے مشورہ کر کے پیغمبر اسلام نے اس کو قبول فرمایا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب ابو طالب کو اس کی اطلاع نہیں تھی۔ تو یہ ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے تجارت۔ پھر اب آپ نے پیغمبر اسلام سے جب عقد فرمایا، عقد کے بعد جناب خدیجہ نے خود فرمایا ہے پیغمبر اسلام سے کہ آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو یہاں رہیں، میں آپ کا گھر چاہے دوں۔ تو یوں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ سے پیغمبر اسلام نے عقد فرمایا، اور جب عقد ہو گیا تو عقد کے بعد پیغمبر اسلام جب اپنے گھر جانے لگے تو جناب خدیجہ نے فرمایا الی بیتک فی بیتی، الی بیتک، یعنی پیغمبر سے سوال کیا انہوں نے کہ آپ کیا اپنے گھر جا رہے ہیں؟ پیغمبر نے کہا ہاں۔ تب جناب خدیجہ نے فرمایا بیتی بیتک وانا جاریتک، میرا گھر بھی آپ کا گھر اور میں آپ کی کنیز ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں آپ کی شریک حیات ہوں، میں آپ کی بیوی ہوں، اس لیے کہ مقام و منزلت پیغمبر کو جناب خدیجہ پہچانتی تھی، عارفہ تھیں۔ حضرت خدیجہ عورتوں میں پہلی فرد تھیں جو رسول خدا پر ایمان لائیں۔ جس وقت تمام لوگوں نے پیغمبر کو تنہا چھوڑ دیا تھا جناب خدیجہ نے ان کا ساتھ دیا۔ جب لوگ انہیں جھٹلا رہے تھے جناب خدیجہ نے ان کا ساتھ دیا۔ جب لوگ ان کے قتل پر آمادہ تھے جناب خدیجہ نے ان کے حفاظت فرمائی۔ لہٰذا اس طرح قریش کے درمیان ایک دولت مند اور نامور خاتون تھیں، اور نبی کریم کی زوجیت میں آنے کے بعد آپ نے اپنی تمام تر دولت و ثروت دین الہی کی ترویج اور اشاعت کے لیے وقف کر دی تھی، جس کے نتیجے میں خدا وحدہ لا شریک نے پھر آیت بھیجی
وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے میرے حبیب جب تنگ دست تھے، آپ کے پاس مال نہیں تھا، تو کیا میں نے مال دے کر کے آپ کی مدد اور اعانت نہیں کی؟ تو اب اس وقت مدد و اعانت کس نے کی؟ کس نے مال دیا؟ جناب خدیجہ نے دیا۔ تو یہ ساری چیزیں جناب خدیجہ کی عظمت اور ان کے وقار کو واضح کرتی ہے۔ آج کی یہ تاریخ 10 رمضان مبارک جامع خدیجہ کی رحلت اور وفات کی تاریخ ہے، جس دن جناب سیدہ کے سر سے ماں کا سایہ اٹھا ہے، جس کو پیغمبر اسلام نے عام الحزن کہا ہے، غم کا سال کہا ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ اسلام کے اور اشاعت میں اپنی پوری دولت کو نچھاور کرنے والی، پیغمبر اسلام کے اوپر اپنی زندگی کو قربان کرنے والی عرب کی ملکہ، عرب کی شہزادی، اور وہ بھوک اور پیاس میں بھی رہی، وہ تنگ دستی میں بھی رہی، وہ شیب ابی طالب میں بھی رہی، پیغمبر کا ہر وقت ساتھ دیتی رہی۔ ہاں عزیزو، جب عام ماں اس دنیا سے چلی جاتی ہے تو اولاد تڑپ کر کے روتی ہے۔ ذرا سوچئے شہزادی زہرا کا اس وقت کیا عالم ہوا ہوگا کہ جب ان کے سر سے ان کی ماں کا سایہ اٹھا ہوگا، جب وہ اپنی ماں کے سایہ عاطفت سے محروم ہوئی ہوں گی۔ آپ سوچیں ذرا، جناب شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کمسنی کا عالم ہے اور ماں کے سائے سے محروم ہو گئی۔ میں عزیزو، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا مدفن مکہ میں موجود ہے، مقبرہ ہے جس کو جنت المعلیٰ کہا جاتا ہے۔ اس جنت المعلیٰ میں جناب ابو طالب کا، جناب عبد المطلب، جناب ہاشم اور دیگر افراد کی قبر ہے۔ الحمدللہ اس خاکسار کو 2 مرتبہ عمرہ کا شرف ملا ہے، جس میں اس مقام کی بھی زیارت کا شرف ملا۔